سلام علیکم، بات کریں بھائی. وعلیکم السلام جی۔ کیا یہ حال میں چال آپ ہے سے بھائی؟ یہ کیا پوچھنا نام ہے؟ تھا۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی۔ کہاں سے جی کال کر میں رہے نے ہیں؟ میں پاکستان سرگودا سے وقار احمد نام ہے میرا۔ کیا نام ہے؟ وقار احمد۔ وقار بھائی، کیا حکم ہے بھائی؟ اچھا وہ نا میں نے وضو کے متعلق آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، اور ایک آصف خان کے ساتھ پورا ہوں. ایک مناظرہ تھا وہ آپ- اس صحیح. میں آپ نے صحیح صحیح مسلم سے آپ نے حدیث کی دکھائی، اور انہوں نے بھی ہوں. نکال کے دکھا دی۔ پھر آپ نے قرآن سے امام راضی کا بھی مطلب قرآن سے بھی آپ نے آیت، یا آپ اس کو وہ ارجلکم پڑھو یا وہ ارجلکم پڑھو، دونوں صورتوں میں ہی وہ مسح ہوں. پہ ہی دلالت۔ ہوں. اب اب ایک اور جو ہے، میں وہ غامدی صاحب نے ایک بتایا، انہوں نے کہا جی کہ قرآن پاک کا یہ اصول ہے کہ کبھی بھی مسح کی حد نہیں بتائی جاتی، اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ اسی آیت کے اندر ہی آگے جب مسح کا ذکر آیا تو وہ ایدیکم من آ گیا، تو بھئی مسح کی حد نہیں بتائی جاتی، تو جو حد کا بتانا فی الکعبین، یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ پاؤں کو دھونا ہوتا ہے۔ اور بھائی، مسح کس پہ دلالت کرتی ہے؟ بڑے مسح، لفظ مسح کہتے ہیں کس اگر پہ آپ دلالت کرتی ہے؟ ہاں، مسح کرنے پہ دلالت کرتی ہے نا. وامسحوا برؤسکم وارجلکم. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسحوا ارجل کو مسح کرنا ہے، تو آپ کہتے ہو کہ اس لیے کہ مسح کی حد تعین نہیں کیا ہے، تو یہ کوئی حدیث روایت تو نہیں ہے. یہ کوئی حدیث صحیح روایت تو نہیں، یہ آپ کا اجتہاد ہے کہ بھئی اگر مسح کی حد تعین نہیں ہوئی تو اس سے مس مراد نہیں ہوتا، غسل مراد ہوتا ہے، دھونا مراد ہوتا ہے. یہ یہ آپ کا فکر ہے بھائی، یہ کوئی قرآنی آیہ وغیرہ نہیں ہے. جب قرآن نے بتایا ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ یا ارجلکم، تو پیروں کا مسح کرنا. صحیح ہاں. نہیں، کہیں پہ ایسی دلیل ملتی ہے کہ جہاں پہ مسا بھی ہو اور حد بھی بتائی ہوئی ہو اس یہ کے کوئی علاوہ؟ دلیل نہیں ہے عزیز میرے بھائی. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، ٹھیک ہے، بھلے ٹھیک ہے، بِرُؤُوسِكُمْ فرمایا کہ مسح برؤوسکم، نہیں فرمایا وَامْسَحُوا رؤوسکم برؤوسکم. سر کا کچھ حصہ مسح کرو، ٹھیک سر کا کچھ حصہ مسح کرو. اب سر کے کچھ بھی حصے میں مسح کرے انسان، وہ کافی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ٹھیک ہے، اس کا پورا حد نہیں بتایا، پورا حد نہیں بتایا سر کا ٹھیک ہے، کہ وہ کہاں ٹھیک ہے۔ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اس یہ ویسے ادعا تو کرنا کہ وجوہکم مسح کی حد سر نہیں کا، ہے۔ ہاں، مسح جی کا جی کوئی حد معین نہیں کیا ہے. تو اس طرح جی کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ اگر ایک جگہ پر قرآن نے فرمایا وامسحوا بھلے جی جی وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ، بھلے ٹھیک ہے۔ تو اس تو لیے کہ ویسے اس کا حد تعین نہیں وجوہکم کیا، لکھی اس ہوئی کا حد مطلب نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ اس کو دھونا ضروری ہے. وہ لفظ کو دیکھو نا بھائی، لفظ کو دیکھو. اب کس حد تک آپ نے مسح کرنا ہے، کس حد تک آپ نے دھونا ہے، یہ تو سنت تعین کرے گی. ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں کہ بالکل اس کی تفصیل سنت میں آئے گا. یہ کوئی حدیث روایت تو ٹھیک ہے، نہیں ہے. ہوں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی وجوہکم کی بھی حد نہیں ہے، تو لیکن وہ ہوتے ہیں تو یہ کوئی شرط نہ۔ اچھا وصل دوسری بات کا وجوہکم. ایک جواب، ہاں جی دوسری بات کا ایک جواب ہے، وہ مجھے مل گیا ذرا، ویسے آپ بھی اگر تھوڑا سا اس کو بتا دیں۔ یہ ہمارے اکثر علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیہ، کیا تھا وہ ہوں. اچھا، وہ جو کیا آپ کو اس میں؟ وہ جو آیت تطہیر ہے، تو اس سے پہلے جو ہے وہ تو نبی کی بیویوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو بھی یہ جو آیت ہے یہ نبی کی بیویوں کے بارے میں ہوتی ہے، تو اہل بیت میں وہ شامل ہیں۔ اب حدیث قصا کے مطابق تو وہ پانچ اہل تو بیت میں، قرآن کی لیکن اس کے ترتیب اوپر جو ہے نا، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کی ترتیب کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جو موجودہ قرآن ہے، جمع تلاوت جس کو بولتے ہیں، یہ جی تو جی کس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کی جانب سے ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو صحابہ کا اجتہاد ہے. پہلی بات یہ ہے. ٹھیک ہے۔ اور یہ نہیں، اگر اس کی کوئی کوئی دلیل ہے کہ ان دونوں کا نزول کا وقت الگ الگ ہے، ان آیات کا اور انما یرید اللہ عرض کر رہا ہوں لیذھب عرض عنکم کر رہا ہوں الرجس اہل عرض البیت۔ کر رہا ہوں کہ ان آیات کو ازواج کے آیات کے بیچ میں جو رکھا گیا ہے، یہ کس کا کام ہے؟ رسول پاک جی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے احادیث ہیں کہ انہوں نے آیت تطہیر کی تلاوت کیا. ایک دفعہ بھی اس کا ذکر جی نہیں ہے جی کہ انہوں نے ازواج والی آیات کے ساتھ اس آیت کی تلاوت کی. اب روایات بہت زیادہ ہیں آیت تطہیر کی تلاوت کی، کہ رسول اللہ جی صلی جی اللہ علیہ وسلم نے آیت تطہیر کی تلاوت کی ہے، لیکن ازواج والے آیات کے ساتھ انہوں نے تلاوت کی. ایک بھی حدیث نہیں ہے. اس کے علاوہ ٹھیک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تطہیر کی تلاوت کی ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے. اس کی روایات بہت زیادہ ہیں.
انہوں نے یہ آیت ازواج کے لیے تلاوت کی، وہ ایک بھی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب مان بھی لیں کہ یہ ترتیب اللہ کی جانب سے ہے، یہ ترتیب اللہ کی جانب سے ہے، لیکن قرآن کریم میں یہ بہت ہے. اب میں اس کے متعلق آئندہ جا کر تفصیل سے بات کروں گا کہ اس طرح بہت ہوتا ہے کہ خطاب میں عدول ہوتا ہے. آیا کا صدر کسی سے خطاب، آیا کا ذیل کسی اور سے خطاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آیا کا صدر کسی اور سے خطاب ہوتا ہے. یہ قرآن میں بہت زیادہ ہے کہ ایک ہی آیت ہے، آیا کا صدر ایک شخص سے خطاب ہے، ذیل جو ہے کسی اور سے خطاب ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آیا کا اگر صدر جو ہے ازواج سے خطاب ہو، اس کا ذیل وہ بھی کوئی ضروری نہیں ویسے کہ ہی پھر ازواج ہی یہاں سے پہ خطاب ہو، ٹھیک ہے نا؟ ایک عربی گرامر کے لحاظ سے بھی پھر انما یرید اللہ لیذھب بالکل عنکم کے بجائے عنکن ہونا چاہیے تھا، عنکن بالکل ہونا چاہیے بالکل. اور پھر وہ اس کا جو ہے وہ لہجہ بھی بدل جاتا ہے، الفاظ بھی بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ خود تو الفاظ میں عنکم قرائن میں بہت تو واضح ہیں. مذکر کا صیغہ ہے، تو جو یہ بھی پھر دلالت علماء میں دیکھیں نا، پھر مثلا مسلم نے اس حدیث کو روایت کی ہے، اس کو ازواج کے لیے روایت نہیں کی ہے. آیت تطہیر کو روایت کی ہے مسلم نے کس کے لیے؟ دوسری کتب میں بھی دیکھیں، سنن نسائی وغیرہ میں سب اہل بیت علیہ السلام کے خمسہ طیبہ پنجتن پاک علیہ السلام کے فضائل کے باب میں روایت کیا. ازواج میں کہا کہ ان لوگوں کو بہت بخوبی معلوم تھا کہ یہ جو ہے کون ہے، یہ جو مطہر ہیں جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، وہ جانتے تھے تو کہ کس کی شان میں نازل ہوئی. انہوں نے ادعا نہیں کیا ہے، مسلم نے، بخاری وغیرہ نے کی ازواج کی شان میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے متعلق میں آگے جا کر تفصیل سے بات کروں گا. بہت مہربانی آپ کی، تھینک یو سر. اچھا ایک کوشچن اور ہے جی، جی جناب. ایک سوال ہے. یہ جو دو معاملات تھے نا، ان پہ کسی حد تک میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کچھ میرے پاس کلیریفیکیشنز بھی موجود تھیں. ایک صرف آخری بات ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو سن رہا تھا، اس میں ہم نے بڑی اس میں بحث کی کہ جو امام ہیں اس ٹائم پہ ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور وہ پھر آپ نے اس کو یہ ثابت بھی کیا کہ بھی انبیاء جو ہیں جیسے کہ وہ زندہ ہیں، السلام علیکم یا نبی کہتے ہیں تو وہ زندہ ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، لیکن زندہ کے ساتھ ساتھ کیا ان کا حاضر ہونا بھی ضروری نہیں ہے؟ یعنی اب وہ زندہ تو ہیں، کیا وہ ہر جگہ پہ حاضر اگر بھی ہیں؟ سنتے ہیں تو کافی، اگر مثلا اگر نہیں حاضر نہیں ہے نا تو یہ شرک نہیں بنتا. مثلا ایک شخص حاضر نہیں ہے، آپ اس کو پکاریں تو یہ شرک نہیں ہے، صحیح. ٹھیک ہے نا؟ آپ مان بھی لیں وہ حاضر نہیں ہے، ٹھیک ہے، چلو مان لیا حاضر نہیں ہے. میں سوچ رہا تھا کہ پیغمبر حاضر ہیں، میں غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ وہ حاضر ہیں، میں نے ان کو پکارا تو یہ میں مشرک کیوں بنا؟ اب فرض کریں میں کمرے میں ہوں، میری سوچ یہ ہے کہ کمرے کے باہر کوئی آدمی ہے، وہ میری آواز سن رہا ہے، میں کہتا ہوں بھائی کمرے میں پانی نہیں، پانی لے کے آؤ، لیکن باہر کوئی نہیں ہے. ہاں میں کہتا ہوں پانی لے کے آؤ، پانی لے کے آؤ، وہ باہر کوئی بھی نہیں ہے. چلے میں نے ایک فضول کام انجام دیا نا، میں نے جہالت میں، نادانی میں ایک فضول کام انجام دیا، لیکن میں مشرک ہوا ہوں. بات یہ وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے. ہاں یہ شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پکارا، آپ فرض کرتے ہیں کہ وہ حاضر نہیں ہے، مان لیا بھائی، ثابت کیا تم نے، ثابت، تمہارے پاس دلیل تو کوئی نہیں کہ وہ حاضر نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا کہ ہم ہر امت سے شاہد لائیں گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر شاہد لائیں گے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت دینا اصلاً غلط ہے، گناہ ہے، مگر یہ کہ تم اچھی طرح سے تم کو پتہ ہو. اگر تم نے دیکھا سورج کی طرح دیکھا واضح ہے تو پھر شہادت دینا، وإلا شہادت دینا حرام ہے. تو قرآن تو فرماتا ہے وہ شاہد ہیں. اب مان بھی لیا چلو وہ شاہد نہیں، حاضر نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، شاہد نہیں، تو یہ تو شرک نہیں بنتا نا. تمہارا ادعا تو یہ ہے کہ شرک ہے. او بھائی آپ کے وہابی بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں شرک ہے. نہیں، وہ تو پھر بہت کچھ کہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کیا ان سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، اصل تو یہ بات ہے. وہ الگ بات ہے بھائی. ایک بات شرک کی ہے نا، قدم بقدم چلتے ہیں. پہلی بات تم شرک ثابت کرو، ہم شرک کو نفی جب کرتے ہیں تو پھر ہم وہ یہ بات واقعا وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال دیکھتے ہیں، ان کے پاس معجزات کرامات ہیں، وہ ہیلپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ دوسری بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، شرک نہیں ہے. شرک تو تب ہوتا نا جب ہم ان کو برابر مانتے یا ان کو الہ مانتے، پھر شرک ہوتا. تو شرک تو نہیں. اگر ان کی عبادت کرو تو شرک ہے، عبادت نہیں کرتے بھائی، مدد مانگتے ہیں، اس میں شرک کہاں سے آ گئی؟ اوکے میرے بھائی، تھینک یو. چل خدا حافظ، خدا حافظ، تھینک یو میرے بھائی.